اللهم صل على محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر۔ آج ہم بات کریں گے ایک بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں۔ حضرت سیدنا کعب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم تابع بزرگ تھے۔ اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے توبہ کر لی تھی۔ توبہ کرنے کے بعد اس شخص نے ایک فحاشہ عورت کے ساتھ بدکاری کر کے جب غسل کرنے کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگیں اور کہنے لگیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب کبھی میں ایسا نہیں کروں گا، اب کبھی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور تو یہ بدکاری کر کے میرے پاس آ گیا ہے اس نہر میں غسل کرنے کے لیے؟ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتا چیختا یہ کہتا ہوا بھاگا، اب کبھی بھی اپنے پیارے اللہ عزوجل کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب کبھی میں بدکاری اور زنا جیسا کام نہیں کروں گا۔ وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ عزوجل کی عبادت میں مشغول تھے۔ یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا وہ قافلہ غذا کی تلاش میں نہر کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف ہوا۔ وہ شخص خوف سے تھر تھرا اٹھا اور کہنے لگا، میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں جاؤ گے تم اس نہر کی طرف؟ اس نے کہا، کیونکہ وہاں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ وہ یہ کہہ کے رک گیا اور 12 افراد نہر پر پہنچ گئے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہو گئیں، اے نیک بندوں، تمہارا رفیق کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ کہتا ہے اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے بہت شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں ایذا دے بیٹھے، تمہیں تکلیف پہنچائے، پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت ترک کر دے تو کیا تمہاری اس سے صلح نہیں ہو جائے گی؟ تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے اپنے گناہوں سے اور نیکوں میں مشغول ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کی اپنے رب عزوجل سے صلح ہو چکی ہے۔ اسے یہاں لے آؤ اور سب یہی نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے، حتیٰ کہ اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھیں، اے نیک بندو، اسے میرے پانی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھائے جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کو اس نہر کے قریب اللہ عزوجل کی عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ صبح سب کا وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا۔ جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر کے اطراف میں 12 سرو یعنی ایک درخت جو سیدھا اور مخروطی یعنی گاجر کی شکل کا ہوتا ہے کہ خوبصورت قد آور درخت کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عزوجل نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کے بجائے اس کے سائے میں ہی رہیں اور ادھر ہی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا، حتیٰ کہ سب کے سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو جائے، آمین۔
اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناتی رہوں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔